سر آج کل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی کبھی آن دا فلور اور کبھی آف دا فلور مذاکرات کا کہتی ہے، کبھی اس کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کی شرائط عائد ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو معافی مانگنا پڑی تو مذاکرات شروع کرنے کے لیے مانگ لینی چاہیے جس طرح حکومت چاہتی ہے؟ دیکھیے، حکومت کو بھی چاہیے، ایک تو پہلی بات مذاکرات کا یہ عمل اور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اس کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت ساری اپرچونٹیز خود مس کی ہیں اور وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے ہر معاملے میں اور سیاست میں خاص طور پہ۔ اس وقت یہ جو بدقسمتی سے پہلے تو 9 مئی تھا، اب 24 اور 26 نومبر کے واقعات نے بھی پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور اس سے چیزیں تلخی کی طرف بڑھی ہیں اور بہت زیادہ لہجوں میں بھی تلخی آئی ہے اور عمل میں بھی تلخی آئی ہے، جس سے چیزیں ذرا مشکل ہو گئی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اچھا عمل کہا کہ ہمیں شرائط کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنے چاہیے، ڈائیلاگ کرنے چاہیے، اس عمل کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ لیکن رات کو خبر سنی کہ خان صاحب کی طرف سے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، یا انہوں نے کچھ اور طرح کی اس پہ باتیں کی ہیں جو کہ تکلیف دہ بھی تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی میں کس کی بات کو وزن دے کے سمجھا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات حتمی ہوگی، ایسا ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اینی ہاؤ، حکومت کی طرف سے بھی چاہیے کہ یہ اپرچونٹی ہے تو اس کو اویل کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی بھی اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ اور یہ کہنا، اصل میں جو مسئلہ الجھا ہوا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، ان دونوں واقعات میں پی ٹی آئی نے الٹا ایجنسیز کو اور حکومت کو الرج کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ تھے، ہمارے لوگ تو تھے نہیں، ہم تو کسی کو کہا نہیں، ہمارے لوگ نہیں تھے، آپ نکالیے ساری فوٹیج، یہ کریے وہ کریے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی معذرت خانہ رویہ ہوتا یا جی ہمارے لوگ نہیں تھے، گئے، ہمارے لوگ تھے، ایک جذبات میں آ گئے، اور ان لوگوں کا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، کوئی پلانڈ ایشو نہیں تھا، طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ثبوت بھی ہو کہ آپ نے کیا ہے، تو یہ ہٹ درمی جو ہے یہ تلخی کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں نا، پولیس نے تو کچھ نہیں کیا، رینجرز نے بھی کچھ نہیں کیا، اور شاید فوج نے کیا، جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا۔ آپ ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، سینکڑوں کی زخمی کر دیا گیا ہے، لاشیں غائب کر دی گئی، مطلب کیا ہے پورا ہیجان پیدا۔ اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، حالانکہ آپ کو عدالت نے کہا آپ یہاں نہیں آ سکتے، حکومت نے کہا یہ نہیں آ سکتے، عمران خان صاحب نے کہا سنجانی میں جلسہ کرے، آپ نے ان کو اوور رول کیا۔ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو آپ کے گھر میں ہے، اور آپ گورنمنٹ کے اوپر الرج کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا کہ آپ نے اپنے لوگ خود قتل کر دیے ہیں اس لیے کہ آپ ہم پہ پرچہ دینا چاہتے ہیں، کیس بنانا چاہتے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ اس معاملے میں پی ٹی آئی کو ایک سنجیدہ رستہ ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تب بہتری کے راستے پیدا ہوں گے۔ یہ زبانی کلامی باتیں، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے، 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، اس سے چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ کل ایوان میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اب فیضیاب نہیں ہوگی، وقت گزر چکا ہے۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب بانی پی ٹی آئی کے لیے گلے کی ہڈی بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے صورتحال یہ اڈیالہ تک ہو جائے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، اسپیکولیشنز ہیں، اور اسپیکولیشنز پہ کیا باتیں کی جائے۔ ہونے کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں۔ بالکل صحیح۔